بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ دوستو، معاف کرنا کہ میرا گلا ابھی بھی پاکستانی سیاست کی طرح گڑبڑ کر رہا ہے۔ امید ہے کہ پاکستانی سیاست جب کسی پاسے لگے گی تو میرا گلا بھی کسی نہ کسی پاسے لگ ہی جائے گا۔ چائنا نے سختی سے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں انسانی تباہی جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اسے فوری طور پر روکا جائے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ بحر احمر میں کشیدگی کی بنیادی وجہ غزہ میں جاری جنگ ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فوری رسائی ممکن بنائی جائے۔ دوستو، چائنا کا کہنا ہے کہ 2 ریاستی حل کے لیے بین الاقوامی امن کانفرنس جلد از جلد ہونی چاہیے۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ اسرائیل کے فضائی حملوں میں مزید 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خان یونس کے ناصر ہاسپٹل میں اسرائیلی فوج نے دعویٰ بولتے ہوئے سرجری آلات توڑ دیے، جنریٹر بند کر دیے، 100 فلسطینیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ ادھر شمالی غزہ میں خوراک کی شدید قلت کے باعث 8 سالہ بچی بھوک کی شدت سے چل بسی۔ حماس نے غزہ میں امداد کی فراہمی تک بات چیت سے انکار کر دیا ہے۔ انڈیا میں مرکزی وزراء کے ساتھ اہم میٹنگ سے ایک دن پہلے کسان لیڈروں نے ہفتے کو مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ کم از کم امدادی قیمت MSP کی قانونی ضمانت فراہم کرنے کے لیے آرڈیننس لائے۔ اس کے علاوہ بھارتی کسان یونین نے کسانوں کے مطالبات کی حمایت میں ہفتے کو ہریانہ میں ٹریکٹر مارچ نکالا۔ کسانوں کی MSP کے لیے قانونی ضمانت کے علاوہ دوستو، کسانوں کی بہبود کے لیے سوامی ناتھن کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد، کسانوں اور زرعی مزدوروں کے لیے پینشن اور قرض کی معافی، لکھیم پور کھیری تشدد کے متاثرین کے لیے انصاف، حصول اراضی ایکٹ 2013 کی بحالی اور پچھلی تحریک کے دوران مارے گئے کسانوں کے خاندانوں کو معاوضے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ دہلی چلو مارچ کے 5ویں دن کسان پنجاب ہریانہ سرحد کے شمبھو بارڈر اور کھنوری سرحد پر کھڑے رہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کسانوں کی تحریک کا حل چاہتی ہے تو اسے ایک آرڈیننس لانا چاہیے کہ وہ MSP پر قانون کو نافذ کرے، تب بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ ایرانی آرمی کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف نے کہا ہے کہ امریکیوں نے کھلے عام اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف فتح حاصل نہیں کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن ایک بار پھر انتخابات کے پرجوش انعقاد سے اپنی غلط فہمیوں کو مشاہدہ کرے گا۔ ایرانی آرمی کے کمانڈر کا کہنا تھا کہ اسلامی انقلاب کی فتح کو 45 سال گزر چکے ہیں اور باطل شیطانی محاذ اسلامی جمہوریہ ایران سے بھرپور دشمنی کے راستے پر ایک دن کے لیے بھی نہیں رکا، لیکن یقیناً وعدہ الہی کے مطابق حق اور باطل کے درمیان معرکہ آرائی میں خدا تعالیٰ حق کے حامی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اور اس کے حواریوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ بڑے شیطانوں کے طور پر وہ بارہا اور کھلے عام اعلانیہ اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف ایک بار بھی نہیں فتح حاصل کر سکے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کمشنر راولپنڈی کے دھاندلی کے الزامات پر ان سے ثبوت پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ اس طرح کسی پر بھی بے بنیاد الزام لگا دینا جس میں ذرا سی صداقت یا سچائی ہو اور نہ ثبوت پیش کریں، ان کا کہنا تھا کہ اس طرح تو پھر آپ کوئی بھی الزام لگا دیں گے، مجھ پر چوری کا الزام لگا دیں گے، قتل کا الزام لگا دیں گے۔ انہوں نے سوال کیا کہ الزام لگانے والے نے کوئی ثبوت پیش کیا؟ یہ بے بنیاد الزامات ہیں اور اگر اس میں ذرا سی بھی صداقت ہے تو ثبوت پیش کریں، میں استعفیٰ دے دوں گا۔ دوستو، یاد رہے کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھے نے عام انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے نگراں حکومت نے الیکشن کروانے کے لیے لگوایا تھا،
الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا، استعفیٰ دیتا ہوں۔ لیاقت علی جٹ کا کہنا تھا کہ مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک میں سزا دی جائے۔ انہوں نے قاضی فائد عیسیٰ کا بھی نام لیا تھا۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس وقت ہماری توجہ جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلا پر مرکوز ہے۔ اس وقت غزہ میں انسانی بحران کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قیام امن کے لیے فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے کوشش کریں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ہمارا اسرائیل سے کوئی رابطہ نہیں اور نہ ہم ان سے بالواسطہ بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی عرب امن منصوبے پر مبنی ہے۔ غزہ میں انسانی امداد کی رسائی میں رکاوٹ کی وجہ سے انسانی صورتحال مزید سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف دوستو، حماس اور صہیونی رجیم کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے مذاکرات اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ ہم غزہ سے جارحیت، قابض فوجیوں کی مکمل واپسی اور ظالمانہ محاصرے کے خاتمے سے کم پر راضی نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی کی ناکامی کا ذمہ دار صرف اور صرف اسرائیل ہے۔ صہیونی انٹیلی جنس ایجنسی موساد کے سابق چیف دانی یاتون نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جنگ کا محاذ کھولنا اسرائیل کے مفاد میں نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج اسرائیل حماس کے سامنے بالکل اکیلا ہو چکا ہے اور یہ وہ وقت ہے جب امریکی سربراہی میں ڈیموکریٹک اور لبرل مرکز کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے طوفان الاقصی کے بعد اسرائیل کی حمایت میں خطے میں امریکی فوجیوں کی آمد کی جانب اشارہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ 7 اکتوبر کو امریکہ نے ہماری مدد کے لیے 2 بحری بیڑے بھیجے ہیں تو میں خاصا حیران ہوا۔ ہم اس دن ننگے پاؤں لڑ رہے تھے۔ دانی یتوم نے کہا کہ اسرائیل کو اس واقعے سے سبق لینا چاہیے تاکہ دوبارہ ایسی صورتحال پیش نہ آئے۔ دوستو، یاد رہے کہ سابق صہیونی چیف آف آرمی اسٹاف گرشون نے بھی کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا تھا کہ ہم اس وقت سنگین صورتحال سے دوچار ہیں جبکہ لبنان کی سرحد پر صورتحال اور بھی خراب ہے۔ گرشون کا کہنا تھا کہ ہم 1967 میں نہیں ہیں کہ جب کوئی فوج ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہم اس وقت حزب اللہ کو جنوبی لبنان کے دریائے لطانی تک دھکیلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہمارے تمام خطرات کا مقصد ایک بین الاقوامی حرکت پیدا کرنا ہے۔ قبل ازیں صہیونی فوج کے ذرائع نے اعلان کیا کہ اسرائیلی فوج ایک وقت میں غزہ اور لبنان کے 2 محاذوں پر لڑنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ چند مہینوں میں حزب اللہ نے غزہ کی پٹی میں ہولناک صہیونی جرائم کے جواب میں شمالی مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر اپنے حملوں کا آغاز کیا تھا، جس سے صہیونی آباد کاروں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسی وجہ سے ہزاروں صہیونی آباد کار لبنانی بارڈر کے قریب کالونیوں سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کی طرف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے نامزد امیدوار علی امین گنڈا پور کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن روک لیے ہیں۔ 8 فروری کے الیکشن میں علی امین گنڈا پور NA 44 اور PK 113 پر کامیاب ہوئے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی اور صوبائی کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن میں علی امین گنڈا پور کا نام نہیں ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ دنوں عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کیا تھا۔ دوستو، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو آنے والے وقت میں الطاف حسین بنایا جا رہا ہے، جس کی بات تو نہ ریاست سنے گی اور نہ ہی اس کی اپنی پارٹی۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ دوستو، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو نورا کشتی کھیل رہی تھی، ان کے درمیان حکومت سازی کے معاملے پر مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے اور پیپلز پارٹی نے وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ دونوں نے مل کر ملک کو معاشی اور سیاسی بحران سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔
اور دونوں میں حکومت سازی کے معاملات آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر پاکستان اور اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے پیپلز پارٹی کو ملیں گے، جبکہ چیئرمین سینٹ اور چاروں گورنرز کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر حکومت بنائیں گے، جس میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی کابینہ کا حصہ بنے گی۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں ویڈیوز بنانے کی شوقین شادی شدہ خاتون نے شوہر کی جانب سے موبائل فون چھینے جانے پر دل برداشتہ ہو کر اپنی ہی جان لے لی۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ رچنا ساہو دن بھر کئی گھنٹے موبائل فون پر ویڈیوز بناتی رہتی۔ حال ہی میں رچنا کے شوہر بھوپندر نے بیوی سے غصے میں موبائل فون چھین لیا، جس کے بعد چند گھنٹوں میں ہی خاتون نے اپنی آپ کو پھندا لگا کر جان لے لی۔ دوستو، یاد رہے کہ اس جوڑے کی ایک 5 سالہ بیٹی بھی ہے۔ اس کا شوہر بھوپندر ٹائلز کا کام کرتا ہے۔ رچنا سے ان کی شادی کو 6 سال ہو چکے تھے۔ اس کے شوہر بھوپندر کا کہنا ہے کہ رچنا سارا دن اپنے موبائل فون میں مصروف رہتی، گھر کے کاموں اور بچوں کی دیکھ بھال کو بھی نظر انداز کر دیتی۔ رچنا کا سارا وقت ویڈیوز بنانے اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے میں گزرتا تھا۔ کئی بار اس نے رچنا سے موبائل فون کم استعمال کرنے کا بھی کہا۔ جب رچنا نے سننے سے انکار کر دیا تو غصے سے میں نے اس کا فون چھین لیا۔ ایران نے کم وقت میں میزائل سسٹم تباہ کرنے والے میزائل اور دفاعی نظام متعارف کروا دیے۔ ارمان اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم درمیانی رینج کا ایک مکمل ٹیکٹیکل سسٹم ہے۔ اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ارمان ایک ساتھ 6 اہداف کو 180 کلومیٹر کے فاصلے سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ فضائی دفاعی نظام آذرگش سے 50 کلومیٹر تک 4 میزائل ایک ساتھ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو 180 کلومیٹر کے فاصلے سے ہدف کی نشاندہی کر سکتا ہے اور 120 کلومیٹر کی رینج میں ہدف کو تباہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ بلغاریہ سے تعلق رکھنے والی مشہور زمانہ نبینہ نجومی بابا وانگا نے اپنی موت سے پہلے گزشتہ سالوں کی طرح 2024 کے لیے بھی کچھ پیش گوئیاں کی تھیں، جو 2 مہینے سے کم عرصے میں ہی سچ ثابت ہو گئیں۔ بابا وانگا کے ماننے والوں کے مطابق نجومی کی شہزادی ڈیانا کی موت سوویت یونین کے خاتمے، جرمنی کے مشرق اور مغرب کے اتحاد، 2004 میں تھائی لینڈ کے سونامی، عالمی وبا کرونا وائرس اور 2022 کے حوالے سے کی گئی پیش گوئیاں، یعنی خطرناک زلزلے اور سیلاب کا خطرہ اور پینے کے پانی کی قلت سچ ثابت ہوئی۔ اب ان کے مطابق یعنی بابا وانگا کے مطابق 2024 میں روسی صدر پیوٹن پر اپنے ہی ملک کے باشندے کی جانب سے قاتلانہ حملہ کیا جائے گا۔ بابا وانگا نے پیش گوئی کی تھی کہ یورپ میں تخریب کارانہ حملوں کی تعداد بڑھ جائے گی، جبکہ ایک بڑا ملک 2024 میں بایولوجیکل ہتھیاروں کے تجربے یا حملے کرے گا۔ ان کی پیش گوئی ہے کہ 2024 میں ایک بہت بڑا معاشی بحران آئے گا جو عالمی معیشت کو بری طرح متاثر کرے گا، جبکہ قرضوں کی شرح اور بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ میں اضافہ ہوگا۔ بابا وانگا نے 2024 کے لیے پیش گوئی کی ہے کہ اس سال دنیا کو خوفناک موسمیاتی تباہ کاریاں اور قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بابا وانگا نے پیش گوئی کی تھی کہ 2024 میں الزائمر اور کینسر سمیت لا علاج بیماریوں کے نئے علاج دریافت ہو جائیں گے۔ بابا وانگا کی یہ پیش گوئی اس وقت سچ ثابت ہوگی جب روسی صدر پیوٹن نے اعلان کیا کہ روسی سائنسدان کینسر کی ویکسین بنانے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور یہ ویکسین مریضوں کے لیے جلد دستیاب ہوگی۔ بابا وانگا نے مبینہ طور پر یہ بھی پیش گوئیاں کی تھی کہ 2024 میں ایک بہت بڑا معاشی بحران آئے گا جو عالمی معیشت کو بری طرح متاثر کرے گا۔ یہ پیش گوئی بھی آپ کے سامنے ہے جو کہ صحیح ثابت ہو چکی ہے۔ سوی ناردرن گیس کمپنی سے صارفین کی جانب سے اوور بلنگ کی شکایات کی جا رہی ہیں۔ اس ماہ اوسطاً 15 سے
90,000 रुपए फी सारिफ बिल भिजवाए के। फिक्स चार्जेज के नाम पर फी मीटर 2,000 रुपए टैक्स वसूल किया गया। मीटर का किराया, जीएसटी और इजाफी चार्जेस लग गए। हुकूमत का कहना है कि गैस दुनिया भर में महंगी हो चुकी है, हम सबको इसे एहतियात से इस्तेमाल करना होगा। एक सारिफ रजवान का कहना है कि मेरे घर सुई गैस का बिल 75,000 रुपए आया, घर में कोई लीकेज भी नहीं, चेक भी करवाया है। एक और सारिफ अकराम ने कहा कि मेरे 10 मरले के घर का गैस का बिल 61,000 रुपए आया। रूसी फौज ने पेशकदमी जारी रखते हुए यूक्रेन के एक और अहम शहर अयोध्या पर कब्जा कर लिया। रूसी फौज से लड़ाई में 1500 से ज्यादा यूक्रेनी एहलकार मारे गए। डोनेत्स्क के शुमाली इस शहर पर कब्जा कर्नल जनरल मोरदो की क़यादत में हुआ। रूस का कहना है कि अयोध्या का शहर आज़ाद कराने से मजीद आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और डोनेत्स्क के दारुल हुकूमत पर यूक्रेनी हमले रोकना भी मुमकिन हो जाएगा। फौजी सामान की कमी को बुनियाद बनाकर यूक्रेनी फौज के कमांडर इन चीफ ने इस शहर से एक रोज पहले पसपाई का ऐलान कर दिया था। रूसी सदर पुतिन ने इस शहर पर कब्जा करने पर फौज को शाबाश देते हुए इसे अहम पेशकदमी करार दिया है। अरवी में काफ़ी मिकदार में लजूजत मादा पाया जाता है, जिसकी बिना पर बार बार उठने वाली खुश खांसी जो गर्मी के सबब से हो दूर हो जाती है, और इसके अलावा अरवी सीने की खुश्की में भी बहुत मुफीद है। अरवी में पाई जाने वाली तमाम खुसूसियात से इस्तिफादा हासिल करने और इसके ज़रर से महफूज रहने के लिए ज़रूरी है कि इसका एतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए, और इस्लाह के लिए इसमें दालचीनी, लौंग और लीमू को शामिल कर लिया जाए, जिससे तरकारी का जायका भी बेहतर हो जाता है और इससे फ़ायदा भी ज़्यादा हासिल होता है। इसका एतदाल के साथ इस्तेमाल जिस्म को ताकतवर बनाता है और खून को गाढ़ा रखता है। लेकिन याद रखें कि दमा के मरीजों की तकलीफ में अरवी के इस्तेमाल से इजाफा हो जाता है। अरवी के छिलकों को सुखाकर छिलकों का सफूफ शहद या बलाई में मिलाकर जुबान और होंठों पर लगाने से मुंह के छाले खत्म हो जाते हैं। अरवी भूख को बढ़ाती है और इसके इस्तेमाल से कमज़ोर जिस्म वालों के लिए अरवी लाजवाब है। अरवी ब्लड प्रेशर को ख़त्म करती है और जिल्द की खुश्की और शिकने दूर करती है। जिल्दी अमराज मसलन खारिश में अरवी को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करना मुफीद होता है। कहा जाता है कि बालों को गिरने से रोकने के लिए और नए बाल उगाने के लिए अरवी के पत्तों का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। अरवी के पत्तों का रस बालों में लगाने से बाल गिरने बंद हो जाते हैं और नए बाल उगने लगते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई कीड़ा काट ले तो जिल्द में बड़ी तकलीफ होती है और सोजिश भी हो जाती है। अगर काटी हुई जगह पर अरवी का रस लगा दिया जाए तो फौरन जहर उतर जाता है और तकलीफ खत्म हो जाती है। जर्मनी में 5 साल बाद डीजल ट्रेनों की बजाय हाइड्रोजन ट्रेनें चलेंगी। 2 डिब्बों पर मुश्तमिल हाइड्रोजन ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा होगी, जबकि ट्रेन को सिर्फ 15 मिनट में रिचार्ज किया जा सकेगा। नई ट्रेन से सालाना 330 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया।